بات کریں گے تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے زیر انتظام نہم جماعت کے امتحانات جاری ہیں۔ دونوں شفٹوں میں کیمسٹری اور جنرل سائنس کا پرچہ لیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے زیر انتظام نہم جماعت کے امتحانات جاری ہیں۔ دونوں شفٹوں میں کیمسٹری اور جنرل سائنس کا پرچہ لیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں، غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے زیر انتظام نہم جماعت کے امتحانات جاری ہیں۔ دونوں شفٹوں میں کیمسٹری اور جنرل سائنس کا پرچہ لیا جا رہا ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل آباد سے محمد علی نارو، جھنگ سے اویس خان، ٹوبہ ٹیک سنگھ سے احمد ندیم اور چنیوٹ سے بابر منیر۔ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں محمد علی نارو کا۔ جی علی، کیا تفصیلات آپ کے پاس بتائیے گا؟ اچھا، بالکل فیصل آباد بورڈ کے زیر اہتمام جماعت نہم کے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ 19 مارچ سے جماعت نہم کے امتحانات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے شہر فیصل آباد میں۔ فیصل آباد بورڈ کی جانب سے 7واں روز ہے آج، اور جو دو پیپرز لیے جا رہے ہیں، دو شفٹیں ہیں، پہلی اور دوسری شفٹ میں۔ دونوں شفٹوں میں جو پیپر لیے جا رہے ہیں، پہلی شفٹ میں کیمسٹری اور جنرل سائنس کا پرچہ ہوگا، جبکہ دوسری شفٹ میں بھی سیم پیپرز لیے جا رہے ہیں کیمسٹری اور جنرل سائنس۔ جو سائنس گروپ ہے اس کا کیمسٹری کا پرچہ لیا جا رہا ہے، جو آرٹس گروپ ہے اس کا جنرل سائنس کا پرچہ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے۔ جو فیصل آباد کے امتحانی مراکز ہیں، 583 کے قریب جو امتحانی مراکز ہیں، وہاں پر تمام پر پرچہ جات کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں۔ بڑی تعداد آج طلباء اور طالبات کی دیکھنے کو مل رہی ہے، چونکہ دونوں جو مضامین ہیں وہ متعلقہ سبجیکٹس کے لازمی مضامین ہیں، جو متعلقہ گروپس ہیں، تو بڑی تعداد آج ہمیں جو امتحانی سینٹرز ہیں وہاں پر دکھ رہی ہے۔ ساتھ ساتھ جو نگرانی ہے وہ بھی سخت نگرانی میں پیپر لیے جا رہے ہیں۔ امتحانی مراکز کے باہر کی بات کر لیں یا امتحانی مراکز کے اندر کی، تو سخت کلیئرنس کے بعد ان کو اندر جانے کی طلباء اور طالبات کو اجازت دی جا رہی ہے۔ خواتین کے کالج میں موجود ہوں، گلستان کالونی کے باہر، جہاں پر کم و بیش 170 کے قریب جو گرلز ہیں وہ کیمسٹری اور جنرل سائنس کا پرچہ دے رہی ہیں۔ اگر بات کر لیں وہ ملک کے امتحانات کی، تو ابھی تک کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ہے فیصل آباد بورڈ کے زیر اہتمام پیپرز کے، کہ جن میں کسی جو طالب علم یا طالبات کا کوئی پرچہ کینسل کیا گیا ہو یا منسوخ کیا گیا ہو۔ بڑے منظم انداز میں پرچے کنڈکٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ کچھ روز قبل جمرہ میں ایک واقعہ پیش آیا جب ایک پرچہ لیک آؤٹ ہوا، اس کے بعد مزید سختی کی گئی، اور جو منتظمین ہیں ان کو بھی اس حوالے سے سختی کرنے کے جو احکامات ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں۔ فیصل آباد بورڈ کی جانب سے جو نگران ہے فیصل آباد بورڈ کے، ان کی جانب سے مختلف امتحانی مراکز کا مسلسل دورہ کیا جا رہا ہے، چیکنگ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو امتحانی مراکز کے اندر ہیں، اگر کوئی سرپرست ہے یا آنے والا ہے ساتھ، تو ان کے لیے الگ سے بیٹھنے کے اہتمام کیا گیا ہے۔ جو طلباء اور طالبات ہیں بڑی تعداد ہے، ان میں روزہ داروں کی بھی شمار ہے، اور ساتھ میں اگر بات کر لی جائے اعداد و شمار کی، تو فیصل آباد بورڈ کے زیر اہتمام 1,99,081 طلباء اور طالبات پیپر دے رہے ہیں۔ ان میں سے 1,100,79 ہیں وہ طالبات ہیں، 98,902 طلباء پرچے دے رہے ہیں۔ 7واں روز ہے آج، جو کہ 5 اپریل تک امتحانات کا سلسلہ جاری رہے گا، جس کے بعد میٹرک کے پریکٹیکل عملی پرچہ جات کنڈکٹ کیے جائیں گے، جو کہ 15 اپریل سے شروع ہوگا۔ جی محمد علی نارو ہمیں فیصل آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے زیر انتظام نہم جماعت کے امتحانات جاری ہیں۔ دونوں شفٹوں میں کیمسٹری اور جنرل سائنس کا پرچہ لیا جا رہا ہے۔ اب ہم رخ کریں گے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا، جہاں نہم جماعت کے امتحانات جاری ہیں۔ دونوں شفٹوں میں کیمسٹری جنرل سائنس کا پیپر لیا جا رہا ہے۔ 92 امتحانی مراکز پر 700 سے زائد اساتذہ نگرانی کر رہی ہیں۔ شفاف امتحانی عمل کے لیے مانیٹرنگ ٹیمیں سینٹرز کا دورہ کر رہی ہیں۔ احمد ندیم سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ احمد ندیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ٹیچر مر کی طرح ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے زیر انتظام نہم جماعت کے سالانہ امتحانات جاری ہیں۔ نہم جماعت کے جو ہے وہ سائنس اور آرٹس گروپ سے آج امتحان لیا جا رہا ہے۔ سائنس گروپ کا کیمسٹری، جبکہ جو ہے وہ آرٹس گروپ سے جنرل سائنس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ دونوں گروپس کے لازمی مضامین ہونے کے بعد جو ہے وہ امتحانی مراکز پر طلباء کی بڑی تعداد موجود ہے۔ تاہم جو ہے وہ جنرل سائنس اور کیمسٹری کا امتحان جو ہے وہ ڈبل شفٹ میں لیا جائے گا۔ اس موقع پر جو ہے وہ
امتحانی مراکز پر بھی سیکیورٹی کے جو ہے وہ سخت انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ امتحانی جو ہے وہ عمل کو شفاف بنانے کے لیے مانیٹرنگ ٹیمیں بھی مختلف مراکز کا جو ہے وہ سرپرائز وزٹ بھی کر رہی ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ پیپر کے دوران جو ہے وہ طلبہ کی تلاشی بھی لی جا رہی ہے، تاکہ اس حوالے سے جو ہے وہ امتحانی عمل میں جو ہے وہ نگرانی کا فریضہ سر انجام دینے والے عملے کو سختی سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کسی بھی طالب علم کو جو ہے وہ بغیر چیکنگ کے جو ہے وہ امتحانی سینٹر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، اور دوران امتحان جو ہے وہ تلاشی کے دوران کسی بھی طالب علم کے پاس جو ہے وہ امتحان میں مدد دینے والا کوئی بھی مواد اگر برآمد ہوتا ہے تو نہ صرف طالب علم کے خلاف کارروائی ہوگی بلکہ جو ہے وہ متعلقہ امتحانی سینٹر کے جو عملہ ہے ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ٹوپا ٹیکسنگ میں ضلع بھر میں جو ہے وہ 92 امتحانی مراکز پر 700 سے زائد جو ہے اساتذہ نگرانی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ مانیٹرنگ ٹیمیں بھی جو ہے وہ فردن جو ہے وہ مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کر رہی ہیں، اور امتحانی عمل کو شفاف بنانے کے لیے جو ہے وہ تمام تر انتظامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ تاہم جو ہے وہ ٹوپا ٹیکسنگ میں امتحانی مراکز کے اندر بھی جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی جو ہے وہ مختلف امتحانی مراکز کے باہر موجود ہیں، اور سخت سیکیورٹی میں اور سخت جو ہے وہ سخت سیکیورٹی کے اندر جو ہے وہ نہم جماعت کا سالانہ امتحانات جاری ہیں۔ جی احمد ندیم ہمیں ٹوبا ٹیکسنگ سے اپڈیٹ کر رہے تھے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اب ہم رخ کرتے ہیں جنگ کا، جہاں جماعت نہم کے سالانہ امتحانات جاری ہیں۔ پہلی اور دوسری شفٹ میں کیمسٹری اور جنرل سائنس کا امتحان لیا جائے گا۔ امتحانی عمل میں شفافیت کے لیے تعلیمی بورڈ کے علاوہ محکمہ تعلیم کی ٹیمیں بھی مانیٹرنگ کر رہی ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں اویس خان سے۔ اویس، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، جنگ میں فیصل آباد بورڈ کے زیر اہتمام نہم جماعت کے سالانہ امتحانات کا عمل جاری ہے، اور اس حوالے سے آج جو ہے سائنس گروپ میں جو ہے کیمسٹری کا، جبکہ آرٹس گروپ میں جو ہے جنرل سائنس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد ہے جو سینٹرز پر موجود ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 600 سے زائد اساتذہ جو ہیں وہ بھی امتحانی ڈیوٹیوں پر تعینات کیے گئے ہیں۔ نگران عملے کے علاوہ جو ہے وہ فیصل آباد بورڈ کی جانب سے جہاں پہ مانیٹرنگ ٹیمیں جو بنائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو محکمہ تعلیم کی جانب سے بھی مختلف جو امتحانی سینٹرز ہیں اس میں مانیٹرنگ کا عمل جاری ہے۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن افسران، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران کو روزانہ کی بنیاد پر سینٹرز وزٹ کرنے کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے، جس کے تحت وہ اپنے مراکز کی سطح کے اوپر جو ہے وہ امتحانی عمل جو ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے جو ہے محکمہ فیصل آباد بورڈ کے احکامات کے اوپر جو دفعہ 144 نازل اس میں جو ہے وہ تمام امتحانی سینٹرز پہ نافذ کی گئی تھی۔ اس میں 100 گز کی حدود میں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع قرار دینے کے علاوہ جو ہے 100 گز کے حدود میں جو ہے موبائل فونز کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس پابندی پر عمل درآمد کے لیے سپرنٹینڈنٹ امتحانی مراکز کو خصوصی طور پر ہدایت جاری کی گئی ہے، جبکہ نگران عملے کو بھی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اثر رول نمبر سلپس اور شناخت کے بعد ہی امیدواروں کو امتحانی سینٹرز میں داخل ہونے دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کی جائے تو تمام تر امتحانی سینٹرز پہ پولیس اہلکاروں کی بھی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں۔ طالبات کے امتحانی سینٹرز پر لیڈی پولیس کانسٹیبلز بھی تعینات کی گئی ہیں، جبکہ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے پولیس کے مانیٹرنگ ٹیموں کی جانب سے بھی وہاں پہ دورے کر کے جو ہے ڈیوٹی کو چیک کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے خصوصاً جو ہے چھٹی کے اوقات میں جہاں پہ ٹریفک مسائل کا سامنا تھا اس پر قابو پانے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے ہیں، تاکہ والدین کو خصوص چھٹی کے اوقات میں جو اپنے بچے جو امتحانی سینٹرز میں امتحان دے رہے ہیں ان کو لے جانے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس حوالے سے ضلع انتظامیہ کے مطابق تمام تر سینٹرز میں جو بنیادی سہولیات کی فراہمی بھی یقینی بنائی گئی ہے، جس میں خصوصی طور پر جو ہے موسمی تبدیلی کے بعد جو ہے وہ پنکھوں کا استعمال جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور یقینی طور پر بنیادی سہولیات کی فراہمی، جس میں فرنیچرز کی فراہمی کے حوالے سے بھی اقدامات ممکن کیے گئے ہیں۔ جس کے بعد اگر بات کی جائے تحصیل جنگ کی، تو تحصیل جنگ میں جو ہے محکمہ تعلیم کی جانب سے 100% اسکولوں میں فرنیچر کی وافر فراہمی کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم کے مطابق تمام تر امتحانات میں شفافیت کا معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات ممکن کیے جا رہے ہیں، اور امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ نہم جماعت کے امتحانات بھی میٹرک کے امتحانات کی طرح جو ہے پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوں گے۔ جی اویس خان ہمیں جنگ سے اپڈیٹ کر رہے تھے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اب ہم رخ کریں گے جنگ کا، جہاں نہم جماعت کے چنیور پر نہم جماعت کا رخ کریں گے، جہاں امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلی شفٹ میں کیمسٹری اور جنرل سائنس کا پیپر لیا جا رہا ہے۔ نہم جماعت کے امتحانات 5 اپریل تک جاری رہیں گے۔ ضلع میں 43 امتحانی مراکز پر 500 اساتذہ نگرانی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے بابر منیر سے۔ بابر، آگاہ کیجیے گا۔ جیت لال نہم کلاس کے
پیپر سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور چنیوٹ میں اگر بات کی جائے تو 43 امتحانی مراکز جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، جس میں 20,000 سے زائد جو طلباء ہیں وہ آج اپنا مختلف جگہوں پر مختلف جو امتحانی مراکز ہیں وہاں پر لازمی سبجیکٹ کیمسٹری اور اس کے ساتھ جو اختیاری مضمون ہے جنرل سائنس اس کا پیپر جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ شفٹ میں بھی یہی پیپر جو ہے وہ ہوگا، کیمسٹری کا پیپر ہونا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جنرل سائنس کا پیپر ہونا ہے۔ تاہم ضلع بھر میں 43 امتحانی مراکز جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، جہاں پر اس دفعہ سیکورٹی کے بھی سخت انتظامات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے الصبح دیکھا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز، ڈی ای او سیکنڈری، سی ای او ایجوکیشن، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو موبائل انسپیکٹر تھے اور جو موبائل ٹیمیں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی جو بورڈ کی ٹیمیں ہیں وہ بھی مختلف جگہوں کا وزٹ جو ہے وہ کر رہی ہیں، انتظامات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے جو امتحانی مراکز میں پرچہ دینے والے جو بچے طلباء و طالبات ہیں ان سے پوچھا گیا ہے کہ کسی قسم کا انہیں کوئی مسئلہ ہو، کسی قسم کی کوئی پرابلم انہیں آ رہی ہو تو اس پر بھی جو بچے ہیں انہوں نے جو ہے وہ انہیں اطمینان کا اظہار کروایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو غیر متعلقہ افراد ہیں ان کا داخلہ جو ہے وہ امتحانی مراکز پر بند کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا ہے اور محکمہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی جو ہے وہ متعلقہ تھانے کے ساتھ مل کر اس دفعہ سیکیورٹی کا بھی جو ہے وہ ارینج کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 5 اپریل تک انہیں امتحان کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنا ہے، جس میں آج کیمسٹری کا پیپر جو ہے وہ فرسٹ ٹائم میں لیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جنرل سائنس جو اختیاری مضمون ہے اس کا پیپر ہے۔ چونکہ لازمی اور اختیاری دونوں مضامین کا آج پیپر لیا جا رہا ہے تو دونوں شفٹوں میں خاصا رش ہوگا۔ پہلی شفٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاصا رش ہے، طلباء و طالبات امتحانی مراکز میں بیٹھے ہوئے اپنا امتحان جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ سیکنڈ شفٹ میں بھی دونوں مضامین ہیں، اختیاری بھی مضمون کا پیپر ہے اور لازمی مضمون کا بھی پیپر ہے، تو اس کے پیش نظر بھی جو امتحانی مراکز ہیں وہاں پر خاصا رش ہوگا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ امتحانی مراکز پر تمام تر جو انتظامات ہیں انہیں یقینی بنایا گیا ہے۔ جی بابر منیر ہمیں چنیوٹ سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ علی نارو، احمد ادیم اور اویس خان بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف آج فیصل آباد کا دورہ کریں گی۔ وزیر اعلیٰ کی آمد پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے 1000 پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب 2 بجے کے قریب فیصل آباد ایئرپورٹ پہنچیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب انتظامیہ پولیس کارپوریشن کا حکام سے ملاقات کریں گی۔ وزیر اعلیٰ ڈور پھرنے سے جاں بحق نوجوان آصف کے گھر بھی جائیں گی۔ گٹر کی صفائی کے دوران ہلاک واسا ملازمین کے اہل خانہ سے بھی ملیں گی۔ وزیر اعلیٰ کے دورے کے دوران پولیس کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف آج فیصل آباد کا دورہ کریں گی۔ وزیر اعلیٰ کی آمد پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے 1000 پولیس اہلکار تعینات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب 2 بجے کے قریب فیصل آباد ایئرپورٹ پر پہنچیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب انتظامیہ پولیس کارپوریشن حکام سے ملاقات کریں گی۔ وزیر اعلیٰ ڈور پھرنے سے جاں بحق نوجوان آصف کے گھر بھی جائیں گی۔ گٹر کی صفائی کے دوران ہلاک واسا ملازمین کے اہل خانہ سے بھی ملیں گی۔ وزیر اعلیٰ کے دورے کے دوران پولیس کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں طیب مقبول سے۔ طیب آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم پنجاب مریم نواز شریف آج فیصل آباد کا دورہ کریں گی اور ان کے دورہ کے موقع پر فیصل آباد پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرتے ہوئے 1000 کے لگ بھگ پولیس اہلکاروں کو سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات کیا گیا ہے۔ مریم نواز آج سے تحت 2 بجے کے قریب فیصل آباد ایئرپورٹ پر پہنچیں گی، جہاں پر وہ اراکین قومی و صوبائی اسمبلی جو مسلم نون سے تعلق رکھتے ہیں، اسی کے ساتھ ضلع انتظامیہ پولیس حکام میونسپل کارپوریشن سمیت دیگر سرکاری افسران سے اہم میٹنگ کریں گی، جس کے بعد وہ فوری طور پر گزشتہ 3 روز قبل ڈور کی وجہ سے ہلاک ہونے والے نوجوان آصف کے گھر میں جائیں گی، اہل خانہ سے تعزیت کریں گی۔ اس کے فوری طور پر بعد مریم نواز شریف 1 ہفتہ قبل گٹر کی صفائی کے دوران ہلاک ہونے والے 2 مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے جو بادشاہ ملازمین ہیں ان کے گھر بھی جائیں گی، ان کے لیے کسی پیکج کا بھی اعلان کریں گی، اہل خانہ سے تعزیت کریں گی۔ اس حوالے سے سی ڈی فیصل آباد کی طرف سے سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات اہلکاروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ سیکیورٹی ڈیوٹی میں غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایس ایس پی آپریشن مجموعی طور پر تمام سیکیورٹی کو مانیٹر کریں گے۔ جی طیب نہیں تھے، آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد میں تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقے میں شہری پر سر بازار فائرنگ کر دی گئی۔ وحید احمد کے ساتھ ملزم منظور کا دیرینہ تنازع تھا۔ حیدر گجر نے گلی میں روک کر وحید کو منظور سے صلح کے لیے مجبور کیا۔ وحید کے انکار پر حیدر کی فائرنگ، وحید نے بھاگ کر جان بچائی۔ وحید پر فائرنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں ملزم کو گولیاں چلاتے اور وحید کو بھاگتے دیکھا جا سکتا ہے۔
پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقے میں شہری پر سرے بازار فائرنگ کر دی گئی۔ وحید احمد کے ساتھ ملزم منظور کا دیرینہ تنازع تھا۔ حیدر گجر نے گلی میں روک کر وحید کو منظور سے صلح کے لیے مجبور کیا۔ وحید کے انکار پر حیدر کی فائرنگ، وحید نے بھاگ کر جان بچائی، جبکہ وحید پر فائرنگ کی CCTV فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ فیصل آباد پولیس کا پتنگ ساز فیکٹریوں اور پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 48 گھنٹوں میں ڈور بنانے والی 2 فیکٹریاں، 6 مشینیں، 5000 سے زائد چرخیاں برآمد کر لی گئیں۔ SHO علی عمران کی کارروائی، 2 فیکٹریاں چلانے والے 13 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ فیکٹریوں سے 5000 ڈور کی چرخیاں اور 10,000 سے زائد پتنگیں برآمد ہوئیں۔ SHO آفتاب وسیم کی جانب سے بھی کارروائی کی گئی۔ گھر میں خفیہ دکان بنا کر پتنگ فروش خاتون سمیت درجنوں پتنگ ساز گرفتار کر لیے گئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت اجلاس، کمشنر سلور سعید نے ڈویژن فیصل آباد میں نگہبان رمضان پیکج اور پرائز کنٹرول میکانزم بارے تفصیلی بریفنگ دی۔ فیصل آباد ڈویژن میں نگہبان رمضان پیکج کا مجموعی طور پر 72.85% ہدف مکمل ہو گیا ہے۔ چاروں اضلاع میں مجموعی طور پر 5,91,494 خاندانوں میں راشن پیکج تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ہم۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت اجلاس، کمشنر سلور سعید نے ڈویژن فیصل آباد میں نگہبان رمضان پیکج اور پرائز کنٹرول میکانزم بارے تفصیلی بریفنگ دی۔ فیصل آباد ڈویژن میں نگہبان رمضان پیکج کا مجموعی طور پر 72.85% ہدف مکمل ہو گیا ہے۔ چاروں اضلاع میں مجموعی طور پر 5,91,494 خاندانوں میں راشن پیکج تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں برآمدی شعبے کو سیلز ٹیکس ریفنڈز کی ادائیگیاں، لوکل انڈسٹری اور دیگر ٹیکس گزاروں کے ٹیکس ریفنڈز التوا کا شکار ہے۔ سابق ایگزیکٹو ممبر فیصل آباد ٹیکس پار صفدر ہاشمی کا کہنا ہے وزیر اعظم کے احکامات پر ٹیکس ادائیگیاں خوش آئند ہیں۔ فیصل آباد میں برآمدی شعبے کو سیلز ٹیکس ریفنڈز کی ادائیگیاں رواں ماہ فیصل آباد کے ٹیکس گزاروں کو 8 ارب روپے سے زائد کی ادائیگیاں کی جا چکی ہیں۔ لوکل انڈسٹری اور دیگر ٹیکس گزاروں نے ٹیکس ریفنڈز التوا کا شکار، متعلقہ ٹیکس گزار تاحال انتظار کی سولی پر لٹکے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے احکامات پر سیلز ٹیکس ادائیگیاں خوش آئند ہیں۔ حکومت اور FBR صرف ایکسپورٹرز کو ریلیف فراہم کر رہے ہیں۔ انکم ٹیکس ریفنڈز لمبے عرصے سے رکے ہوئے ہیں۔ سابق ایگزیکٹو ممبر فیصل آباد ٹیکس بار صفدر ہاشمی کا کہنا ہے کہ لوکل انڈسٹری کو کروڑوں روپے کی انکم ٹیکس ریفنڈز کئی سال سے نہیں مل رہے۔ جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کی ساری توجہ جو ہے ایکسپورٹرز پہ ہوتی ہے۔ اسی طرح انکم ٹیکس کے بہت سارے لوگوں کے ریفنڈز جو ہیں 2020، 21، 22، 23، 3-4-5 سال سے کافی کروڑوں روپے کے ریفنڈز پڑے ہوئے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ پچھلے سال FBR نے ایک وہ لانچ کی تھی، اس میں انکم ٹیکس کے ریفنڈ ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد سے ابھی تک وہ کروڑوں روپے کے جو ریفنڈز ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں اور اس کی ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں ہے۔ ٹیکس گزاروں کا مطالبہ ہے FBR سیلز ٹیکس کی طرح انکم ٹیکس ریفنڈز بھی فوری طور پر ادا کرے۔ کیمرہ مین عرفان ملک کے ساتھ عمیر احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ شورکوٹ کے قریب کچی پکی نہر کے قریب مال بردار ٹرین 2 حصوں میں تقسیم ہونے کا معاملہ۔ 51 ڈبوں پر مشتمل مال بردار گاڑی کو دوسرے انجن کے ساتھ روانہ کر دیا گیا ہے۔ ریلوے ٹریک بند ہونے سے اپ اور ڈاؤن ٹریک بند ہو گیا تھا۔ مزید جانتے ہیں شہزاد علی سے۔ شہزاد بتائیے گا۔ جی بالکل، شوکوٹ کے قریب کچی پکی نہر کے قریب مال بردار ٹرین 2 حصوں میں تقسیم ہونے کا معاملہ پیش آیا تھا، جس میں 51 ڈبوں پر مشتمل مال بردار گاڑی کو دوسرے انجن کے ساتھ روانہ کر دیا گیا ہے۔ ریلوے ٹریک بند ہونے سے اپ اور ڈاؤن ٹریک بند ہو گیا تھا، جبکہ متعدد ٹرینوں کو مختلف ریلوے اسٹیشنوں پر روک لیا گیا تھا۔ مال بردار گاڑی کو روانہ کرتے ہی رحمان بابا ایکسپریس 41 ڈاؤن کو بھی شوکوٹ کینٹ اسٹیشن سے روانہ کر دیا گیا ہے، جبکہ شالیمار ایکسپریس 27 کو جرالہ اسٹیشن سے روانہ کر دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے شوکوٹ کینٹ ریلوے ٹریک پر بھی تمام ریل گاڑیوں کی آمد و رفت کو بحال کر دیا گیا ہے۔ جی شہزاد علی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں تھانہ سٹی پولیس کا پتنگ سازوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ پولیس کے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کے دوران پتنگ ساز فیکٹری پر چھاپا۔ چھاپے کے دوران فیکٹری سے بھاری مقدار میں پتنگیں برآمد کر لی گئیں۔ کارروائی کے دوران پتنگ سازی کا سامان اور خام مال بھی برآمد کیا گیا۔ پولیس نے مال ضبط کرتے ہوئے 5 پتنگ سازوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ DPO راشد ہدایت کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پتنگ بازوں، پتنگ فروشوں اور پتنگ سازوں کے خلاف زیرو ٹالرنس ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں جھنگ سے تھانہ سٹی پولیس کا پتنگ سازوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ پولیس کے
इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई के दौरान पतंग साज फैक्ट्री पर छापे के दौरान फैक्ट्री से भारी मिकदार में पतंग बरामद कर ली गई। कार्रवाई के दौरान पतंग साजी का सामान और खाम माल भी बरामद किया गया। पुलिस ने माल जब्त करते हुए 5 पतंग साजों को गिरफ्तार भी कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फैसलाबाद सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक के बाद महकमा सेहत के इंसदाद पोलियो मुहिम का पहला रोज मनाया जा रहा है। तहसील तांदियावाला और सिटी फैसलाबाद की 141 यूनियन काउंसिल्स में 7,58,518 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से फैसलाबाद में सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक के बाद महकमा सेहत का इंसदाद पोलियो मुहिम का पहला रोज मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़रदार हुसैन से। अज़रदार हुसैन, बताइएगा पोलियो मुहिम से मुतालिक। बाद में चकेरा के मुकाम पर सीवरेज में जो थी वो पोलियो वायरस की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद WHO की हिदायत पर महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से इंसदाद पोलियो मुहिम मखसूस यूनियन कौंसिल में मनाई जा रही है। इसमें फैसलाबाद सिटी और इसके साथ साथ तहसील तांदलियावाला में जो है ये इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई जा रही है, जो कि आज से शुरू होकर 31 मार्च तक जो है वो जारी रहेगी। और इस दौरान महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से 7,58,518 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। टोटल 141 यूनियन कौंसिल हैं जहाँ पे ये इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई जा रही है। और इसमें फैसलाबाद के वाले से अगर बात की जाए तो फैसलाबाद सिटी की जो है वो 113 यूनियन कौंसिल शामिल है। तहसील तांदलियावाला की 28 यूनियन कौंसिल शामिल है जहाँ पे पोलियो कैंपेन मनाई जा रही है। और महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से 2247 टीमें जो है वो तश्कील दी गई हैं जो कि बच्चों को जो है पोलियो के कतरे पिलाएंगी। और महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से वालिदैन से गुजारिश की जा रही है कि बच्चों को पोलियो के 2 कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि उन्हें ज़िंदगी की जिस्मानी मजबूरी से बचाया जा सके। उसके साथ साथ महकमा सेहत इंतजामिया का ये कहना है कि सीवरेज में जो पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है, इसका वायरस जो है वो कराची से मुंसलिक हो रहा है। इसलिए कोई मेहमान बच्चा कराची से फैसलाबाद आया और वो यहाँ पे सैंपल छोड़ गया, ताहम हुकूमती हिदायत पर जो है दीगर अज़रदार हुसैन अभी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से चिन्योट मौसम की अंगड़ाई जारी है। दर्जा हरारत में मामूली इजाफा। आज दर्जा हरारत 21 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। हवाएं चलने का सिलसिला मजीद जारी रहेगा। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से चिन्योट मौसम की अंगड़ाई जारी है। दर्जा हरारत में मामूली इजाफा। आज दर्जा हरारत में 21 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी रहेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। कुमैल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो मौसम की अंगड़ाइयाँ जो हैं उसका सिलसिला जारी है। आज दर्जा हरारत 21 से 33 डिग्री तक रहेगा। अगर बात की जाए, गुज़श्ता 2 दिन मौसम खुशगवार था, ताहम आज जो मौसम है उसके अंदर गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जा सकता है। आज मामूली इजाफा हुआ है। 21 से 33 डिग्री तक आज दर्जा हरारत रहेगा। गर्मी की शिद्दत को थोड़ा महसूस किया जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे के अंदर बारिश का जो है कोई इम्कान मौजूद नहीं है, ताहम हवाएं चलने का जो है सिलसिला जारी रहेगा। और शाम के औकात में बादल और सूरज के दरमियान आग मचोली का सिलसिला भी जारी रहेगा। अगर हवा की रफ्तार की बात की जाए तो हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा, जबकि हवा में नमी का तनासुब 76% रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है, ताहम आज पूरा दिन ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 157 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है। फिजाई आलूदगी में इजाफे की बड़ी वजह बारिशों का ना होना है। दूसरी जानिब तिबी माहिरीन का कहना है कि बदलते मौसम से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि बदलते मौसम में किसी भी किस्म की बीमारी का शिकार ना हो। जी कुमैल हैदर हमें चिन्योट से अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। अब हम रुख करेंगे झंग और गिरदनवाह में, जहां मतला साफ। दर्जा हरारत में इजाफा। दर्जा हरारत 17 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा की रफ्तार 4 मील फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। आपको अपडेट करें मौसम के हवाले से। झंग और गिरदनवाह में मतला साफ। दर्जा हरारत में इजाफा। दर्जा हरारत 17 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा की रफ्तार 4 मील फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। मजीद बात करते हैं वसीम अजीज से। वसीम, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، جنگ شہر اور گرد و نواح میں آج مسئلہ صاف ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آج درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 33 ڈگری سینٹی گریڈ کے مابین رہے گا۔ اسی کے ساتھ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 67% ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ اگر ہم ہوا کی رفتار کی بات کریں تو جنگ شہر اور گرد و نواح میں ہوا کی رفتار جو ہے وہ 4 میل فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنگ کی تحصیل احمد فرسیال، شورکوٹ اور 18 ہزاری میں بھی مطلع صاف رہے گا۔ جو ہے وہ بارش کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا، تاہم محکمہ موسمیات کے جانب سے جو ہے وہ کسانوں کو ہدایات کی گئی ہیں کہ گندم کی فصل کو جو ہے وہ زیادہ پانی نہ لگائیں اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ احتیاطی تدابیر پر بھی عمل پیرا ہوں۔ جی وسیم عزیز ہمیں جھنگ سے اپڈیٹ کر رہے تھے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور ہم رخ کریں گے فیصل آباد کا، جہاں گرمی کی شدت بڑھنے لگی۔ مطلع صاف، محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت 20 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کے مابین رہے گا۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ کو فیصل آباد کے حوالے سے موسم کے احوال بتا رہے ہیں، گرمی کی شدت بڑھنے لگی ہے، مطلع صاف ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے مریم نظر سے۔ مریم بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر فیصل آباد مطلب جزوی طور پر صاف ہے، اس کی شدت جو ہے وہ اسی طرح اگر بات کی جائے فیصل آباد کے موسم کی بڑھتی رہی۔ فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ خاصا خوشگوار ہو گیا تھا، لیکن صبح ہوتے ہی سورج میاں نے چمک دھمک کے ساتھ اس بات کا احساس دلا دیا کہ گرمیاں جو ہیں وہ اتنی موجود ہیں اور بارش بھی ان پہ اثر نہ کر سکی اور نہ ہی در و دیوار کو جو ہے اس طرح سے سیٹ کر سکی کہ موسم آئندہ دنوں کے اندر جو ہے وہ کچھ بہتر ہوگا یا درجہ حرارت کے اندر کمی محسوس کی جائے گی۔ لیکن شہر فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ گرم ہے، روزہ داروں کے روزے بھی نظر آتے ہیں۔ اگر درجہ حرارت کی بات کریں تو کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دوپہر کے وقت میں زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 50% ہے، جبکہ ہوائیں ساکن ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ 1 سے 2 کلومیٹر کے مابین ہوا چل تو ضرور رہی ہے، لیکن سورج میاں کی تپش اس قدر زیادہ ہے کہ گرمی محسوس کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 20 گھنٹوں کے اندر بارش کا کوئی بھی نہیں، جبکہ موسم اسی طرح سے خشک اور گرم رہے گا۔ جی مریم رضا ہمیں فیصل آباد سے اپڈیٹ کر رہی تھیں، آپ کا شکریہ۔ اب ہم رخ کریں گے ٹوبا ٹیکسنگ کا، جہاں مطلع جزوی طور پر ابرآلود ہے، درجہ حرارت 21 سے 30 ڈگری کے مابین رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کے امکانات موجود نہیں ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ٹوبا ٹیکسنگ کا مطلع جزوی طور پر ابرآلود ہے، درجہ حرارت 21 سے 30 ڈگری کے مابین رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کے امکانات موجود نہیں ہیں۔ یہ احوال ہم آپ کو بتا رہے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ کا، جہاں مطلع جزوی طور پر ابرآلود ہے۔ احمد ندیم سے تفصیلات جانیں گے، احمد آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ کے موسم کی اگر بات کی جائے تو ٹوبا ٹیکسنگ کا مطلع جزوی ابر آلود ہے، تاہم درجہ حرارت میں معمولی جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت 21 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج ہوا میں نمی کا تناسب 83% ہے، جبکہ ہوا کی رفتار 3 کلومیٹر فی گھنٹہ چل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش برسنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ٹوبا ٹیکسنگ کی تحصیلوں کی بات کی جائے تو تحصیل پیر محل، کماریہ اور گوجرا کا مطلع جزوی ابر آلود ہے، تاہم درجہ حرارت میں معمولی اضافہ ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہلکی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے، تاہم آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش برسنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ جی احمد ندیم ابھی ٹوبا ٹیکسنگ کے حوال بتا رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے حکومتی دعووں کی قلعی کھل گئی، مہنگائی برداشت سے باہر ہو گئی۔ ہفتہ وار سستے بازاروں میں بھی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ شہری طوفانی مہنگائی پر بلبلا اٹھے، کہاں سبزیاں خریدیں یا پھل گھر لائیں۔ ضلع انتظامیہ زبانی جمع خرچ کی بجائے عملی اقدامات کرے۔ توار سستے بازار مہنگائی کے باعث اپنی کشش کھو بیٹھے ہیں۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھے دکاندار گاہک کے منتظر، اسٹال مالکان سمیت بازار میں آئے گاہک بھی پریشان ہیں۔ خریدار کا کہنا تھا کہ فروٹ خریدنا غریب آدمی کے لیے ایک خواب بن گیا ہے۔ جی پہلے تو مہنگائی بہت کم ہوتی تھی، پہلے رمضان لگتے تھے تو کچھ عوام کو ریلیف ملتا تھا، مگر اب ریلیف بالکل بھی نہیں ہے۔
چونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ افطاری کے لیے بھی ہمیں اب سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں۔ خریدار شہری کا مزید کہنا تھا کہ ماضی میں لگائے جانے والے سستے بازاروں میں ڈی سی کاؤنٹر موجود ہوتا تھا، مگر اس بار وہ رونقیں بھی نہیں ہیں۔ ہمارے ادھر رمضان بازار لگتے تھے تو فیصل آباد میں کافی رمضان بازار لگتے تھے، تو اس میں ایک ڈی سی کاؤنٹر بنایا ہوا تھا جدھر وہ عوام کو ریلیف دیتے تھے، ہر چیز میں کوئی 50-60 روپے کلو چھوڑ بھی دیتے تھے، لیکن اب تو اتنا زیادہ نظام خراب ہو گیا کہ عام بندہ بالکل سحری افطاری بالکل بھی نہیں کر سکتا، افورڈ نہیں کر پاتا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اگر انتظامیہ نئے بازار کی شکل میں عوام کو ریلیف نہیں دے سکتی تو کم سے کم قیمتوں میں نظر رکھی جائے تاکہ عوام کو ماہ مقدس میں تو چین کی سانس مل سکے۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ شراز بٹ سٹی 41 فیصل آباد۔ عید منائیں، پرانے نوٹوں کے ساتھ اسٹیٹ بینک عید الفطر پر نئے نوٹ جاری نہیں کرے گا۔ عید الفطر پر بچوں کے لیے نئے نوٹ پر کشش ہوتے ہیں اور ان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ گزشتہ 2 سالوں کی طرح رواں سال بھی عید الفطر پر کرارے نوٹ نہیں مل پائیں گے۔ اسٹیٹ بینک نے نئی کرنسی نوٹ جاری نہ کرنے کی تصدیق کر دی۔ اب کے بعد پھر عیدی پرانے نوٹوں میں ہی ملے گی۔ لوگ نئے نوٹوں کے حصول کے لیے خوار۔ شہری کا کہنا تھا عید الفطر پر بچوں کے لیے نئے نوٹ پرکشش ہوتے ہیں اور ان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ پرائیویٹ بینکوں کے پاس بھی نئے نوٹ کی کاپیاں موجود نہیں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ پرائیویٹ سطح پر بکنے والے نئے نوٹ من مرضی داموں پر بیچے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف شہری نئے نوٹوں کے حصول کے لیے بینکوں میں سفارشیں تلاش کر رہے ہیں۔ اس وقت نئے نوٹ بالکل مل ہی نہیں رہے کہیں سے بھی، نئے نوٹ ان کو چاہیے کہ ایشو کریں، نہیں تو اس دفعہ پھر وہی ہے پرانے نوٹوں سے ہی جو ہے عید وغیرہ گزرے گی، وہ ذرا بچوں کو دینے ہوتے ہیں، نئے نوٹوں سے ذرا بچے خوش ہو جاتے ہیں۔ پیسے نہیں مل رہے نئے نوٹ، تو اس سال بھی پھر پچھلے سال کی طرح، جو پچھلے 2-3 سالوں کی طرح جو ہے وہ پرانے نوٹوں سے ہی بات چلانی پڑے گی، لیکن وہ مزہ نہیں آتا۔ جب بازار جاتے ہیں تو بازار والے جو ہیں وہ 300, 400, 500 روپے فی کاپی جو ہے وہ پیسے زیادہ لیتے ہیں۔ نئے نوٹوں کے اجرا نہ ہونے کے باعث بینکوں سے نئے نوٹوں کا حصول مشکل مرحلہ بن چکا ہے، لہٰذا رواں سال بھی میٹھی عید پرانے نوٹوں کی عیدی سے گزارنا پڑے گی۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ شراز بٹ فیصل آباد۔ فیسکو عملے نے مہنگائی میں پسے عوام پر مہنگائی کی مزید بجلی گرا دی۔ خراب میٹرز کے بلز شہریوں کو بھیج دیے گئے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ فیسکو خراب میٹرز کے بل اپنی مرضی سے بھیج رہے ہیں۔ فیسکو میں خراب میٹرز کے بل صارفین کے لیے درد سر بن گئے۔ 5000 سے زائد صارفین پر بجلیاں گرا دی گئی۔ خراب میٹرز کے بلز غریب آدمی کو کیوں بھیجے جا رہے ہیں؟ شہری بلبلا اٹھے، کہا مہنگائی نے پہلے ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے، اوپر سے فیسکو عملہ نے بلز بیچ کر پریشان کر رکھا ہے۔ صارفین کا کہنا تھا کہ فیسکو خراب میٹرز کے بل اپنی مرضی سے بھیج رہا ہے۔ خراب میٹرز کے بل 6 ماہ بعد بھیجے جا رہے ہیں۔ فیسکو عملہ سے کوئی شکایات کریں تو ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ ہمارا میٹر جو ہے جی پچھلے 6 ماہ سے میٹر خراب تھا، ہم نے کافی فیسکو کے دفتر کے چکر لگائے، انہوں نے کہا کہ ہمارا میٹر خراب ہے، اسے دیکھ لیں۔ ہر ماہ ہمیں جو ہے وہ غلط بل جو ہے، غلط میٹر کا ہمیں بل ہم پے کرتے رہے۔ پچھلے 6 ماہ سے ہم میٹر کا بل پے کر رہے ہیں۔ اب 6 ماہ کے بعد انہوں نے ہمیں 1 لاکھ روپیہ اکٹھا بل بھیج دیے۔ بتائیں اب ہم کیا کریں؟ فیسکو میں شعبہ بلنگ کی غفلت کا خمیازہ صارفین بھگتنے پر مجبور ہیں۔ کیمرامین ملک عرفان کے ساتھ اویس علی، سٹی 41 فیصل آباد۔ گوجرا میں ایم این اے سنی اتحاد کونسل اسامہ حمزہ اور ایم پی ایچ چودھری احسن احسان نے پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ سیٹیں چھین کر مصنوعی طریقے سے ملک پر مسلط ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے منفی کردار ادا کیا۔ اگر ملک میں ایسا ہی ہوتا رہا تو ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ گوجرا شہر کے سلاٹر ہاؤس سے بھی بھتہ خوری کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔ ٹول ٹیکس جو اکٹھا کیا جا رہا ہے اس کو بھی بہت جلد ختم کروا دیا جائے گا۔ گوجرا پینسلر روڈ کی تعمیر کی نگرانی کریں گے تاکہ کرپشن نہ ہو۔ سابقہ ایم پی اے نے گوجرا کے ترقیاتی منصوبوں میں کمیشن اکٹھا کر کے اربوں روپے اکٹھا کیا۔ ایم پی اے احسن احسان گجر نے کہا کہ شہر کی ترقی کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے اور گوجرا کو کرپشن فری بنانا اولین ترجیح ہے۔ 18 ہزاری سے خبر دیں جہاں ضلع انتظامیہ کے قبضہ مافیا کے خلاف بروقت کارروائی۔ موزہ بھریڈی میں سرکاری زمین پر پیٹرول پمپ لگانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ ناجائز قابضین گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں 18 ہزاری سے جہاں ضلع انتظامیہ کی قابضین مافیا کے خلاف بروقت کارروائی۔ موزہ بھریڈی میں سرکاری زمین پر پیٹرول پمپ لگانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ناجائز قابضین گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ فیصل آباد سے خبر دیں جہاں مدینہ ٹاؤن جی سی ویمن یونیورسٹی روڈ عرصہ دراز سے نہ بن سکی۔ جگہ جگہ گڑھے موجود ہیں
शहरियों का गुजरने में मुश्किलात का सामना है। रिक्शा ड्राइवर ने इंतजामिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमारी गाड़ियों का माली नुकसान होता है, वो कौन भरेगा। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से फैसलाबाद में मदीना टाउन GCA वुमेन यूनिवर्सिटी रोड अरसा दराज से ना बन सकी, जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के फसी नकवी से फसी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मदीना टाउन वुमेन GCA यूनिवर्सिटी है, जहां पर अरसा दराज से सड़क की तामीर और मरम्मत नहीं की गई है और यहां पर अक्सर आने वाले जो रिक्शा ड्राइवर हैं वो भी खासे तंग रहते हैं, चूँकि यहाँ पर सवारियाँ जो है वो यहाँ पर बैठानी होती है, लेकिन सड़क की टूट फूट की वजह से जो है वो अक्सर उनका गाड़ियों का माली नुकसान भी होता है। इस वक्त हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जी, कब से यही हालत? ये मेरे सामने को 3-4 साल हो गए इसको, इससे रोड के मरम्मत नहीं हो रहा। तो इसका जो आप देख सकते हैं कि पानी थोड़ा हो ना तो इसमें ज़्यादा बच्चे ना थे, तो गाड़ियों का नुकसान भी हो रहा। हमारे रिक्शा बच्चे लेने आते वो दिक्कत, वो टोवा भी पड़ा है इसमें, तो ये काम नहीं कर सकते। बड़ी बादशाह को भी कहा, इसका गटर टूटा था, वो भी नहीं हो उनका काम ये, तो लिहाजा इनको चाहिए बादशाह को ये इनका मरम्मत का काम करना चाहिए। हमें भी सुकून मिले, जो दूसरी वाम जाती है 12 बजे 3 बजे छुट्टी होती है, उनको भी सुकून मिलना चाहिए। इस तरह ये अतराफ में भी दुकानें हैं, स्कूल हैं, आगे भी स्कूल हैं, तो इसी तरह यानी आपको मुश्किलात का ज़्यादा रश हो जाता है क्योंकि रोड टूटा हुआ, तो उसकी वजह से ज़्यादा रश होता है। आगे स्कूल है, 3-4 स्कूल है, दुकानें हैं। फसी नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।